بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گھر میں دو طرح کی بہو ہوتی ہیں، ایک وہ جو سالوں رہ کر بھی دل نہیں جیت پاتی اور ایک وہ جو چند مہینوں میں ہی سب کے دل جیت لیتی ہے۔ فرق خوبصورتی یا قسمت کا نہیں ہوتا، فرق صرف سمجھداری کا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر عورت واقعی سمجھدار ہے تو وہ سسرال میں دل کیسے جیت سکتی ہے؟ السلام علیکم مائی لولی کوئنز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو سٹرانگ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم بات کرتے ہیں سیلف ریسپیکٹ، وومن لائف اور ریئل لائف ایکسپیرینس کی۔ سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر لیں، دل جیتنا ایکٹنگ سے نہیں ہوتا، نہ اوور ایفرٹ سے ہوتا ہے، بلکہ دل جیتنا ایک پروسیس ہے جو ہم پیشنٹ، بیہیویئر، انڈرسٹینڈنگ سے بنتا ہے، اور سمجھدار بہو یہی سب جانتی ہے۔ جو عورت سمجھدار ہوتی ہے، جو بہو سمجھدار ہوتی ہے، وہ آتے ساتھ بولنا شروع نہیں کر دیتی، وہ سب چیزوں کو آبزرو کرتی ہے، خاموشی سے دیکھتی ہے کہ کس کا کیا نیچر ہے، کس کو کیا پسند ہے، گھر کا سسٹم کیسا چل رہا ہے۔ وہ فوراً ججمنٹ نہیں دیتی، یہ غلط ہے، یہ عجیب ہے، ایسے کر لو ویسے کر لو۔ وہ سب کو سمجھنے کا ٹائم لیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا اچھا ہے یا نہیں، وہ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہے، وہ اپنی ٹون کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ہارش نہیں بولتی، وہ تمیز سے بات کرتی ہے۔ اگر اگلا اس سے سخت لہجے میں بھی بات کر رہا ہے نا، تو وہ پولائٹ سا ان کو جواب دیتی ہے، یا پھر ان کو جواب ہی نہیں دیتی، خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے یا ان کو آرام سے جواب دیتی ہے، پولائٹ ہو کے جواب دیتی ہے، بدتمیزی نہیں کرتی، تو یہ بات بھی ان کے دل میں آپ کی جگہ بنا دیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ایک بات کی اور آپ نے اس کا جواب دینا فرض سمجھنا ہے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ اس کو ضرور جواب دو۔ آپ کو کہیں کہیں معاملات میں چپ بھی کرنا پڑتا ہے، کسی بات میں چپ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا جواب دیا جائے۔ آپ کی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ اگر آپ خاموش رہ جاتے ہیں نا، تو یہ بات ان کے دل میں لگتی ہے کہ یار میں نے یہ، جب انہیں احساس ہوتا ہے نا اس بات کا کہ یار ہم اونچا بول رہے تھے یا ہم نے بدتمیزی کر دی ہے بھابھی کے ساتھ یا اپنی بہو کے ساتھ، تو وہ بعد میں محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ اس نے شکر ہے ہمیں جواب نہیں دیا، اس نے ہمیں آگے سے جواب نہیں دیا، اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ تو وہ آہستہ آہستہ اپنا بیہیویئر جو ہوتا ہے نا وہ چینج کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اپنی ٹون خراب کرنے کی، وہ خود ہی آپ کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں۔ دل جیتنے کے لیے بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑتے، چھوٹے چھوٹے کام سے بھی آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی ساس کی اگر طبیعت خراب ہے تو آپ ساس کی خیر خیریت پوچھ لیں، ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، ان کی کیئر کر دیں، ان سے پوچھ لیں آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، آپ کو میں کچھ بنا کے تو دے دوں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کے لیے کچھ بنا لاؤں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے نا کہ آپ کریں گی تو ساس کے دل میں آپ اچھا امپریشن بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کی ساس نے ایک کام کیا ہے، انہوں نے کپڑے دھوئے ہیں، آپ نے فرش دھویا، آپ نے کوئی کام کیا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے ایک کام کیا تو میں بھی ایک ہی کروں گی، فرش دھو کے کام کر کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کہیں میں نے اب دوسرا کام نہیں کرنا، تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ اگر آپ نے، وہ تو بوڑھی عورت ہے، ان کی تو کافی ایج ہو جاتی ہے، ساس ظاہر ہے ساس کوئی آپ کی 20-25 سال کی تو ہوگی نہیں، ساس تو ہوگی کہیں بہت ہوا تو 40-45-50 سال کی ہوگی، 40 کی بھی نہیں ہوتی، 45-50 کی ہوں گی، تو وہ ظاہر ہے تھوڑی ایج کی ہیں، وہ اپنا وقت گزار کے آئی ہیں، ان کو بھی جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے جیسے آپ کو ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایک کام کیا تو آپ دوسرا کام کر دیں، دوسرا کام کرنے سے آپ کی نہ عزت کم ہوگی اور نہ ہی آپ کی باڈی میں کوئی فرق آ جائے گا کہ آپ نے تھوڑا زیادہ کام کر لیا ہے۔ یہ ان چیزوں سے بھی آپ ساس کا دل جیت سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے ایک کام کیا تو آپ 2 کر لو، اگر انہوں نے 2 کیے تو آپ 3 کر لو۔ زیادہ کام کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو جوان ہو ابھی، آپ کی صحت تو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ 3 سے 4 کام کر سکتی ہیں دن میں، تو ان کی صحت اس طرح جواب نہیں دیتی کہ وہ اتنے زیادہ کام ایک دن میں کریں۔ تو آپ اس طرح بھی کمپٹیشن نہ کیا کریں اپنی ساس کے ساتھ کہ میں نے زیادہ کام نہیں کرنا، میں اپنا ہی صرف کام کروں گی، یا میں نے محدود کام کرنا ہے، میں بس اتنا ہی کروں گی، اس کے بعد میں نے اور نہیں کرنا۔ تو اس چیز کو بھی اوائڈ کیا کریں۔ اپنی ٹون کو، اپنی زبان کو لگام دے، یہ وہ سکل ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ سمجھدار بہو اپنی بات صحیح طریقے سے رکھنا جانتی ہے۔ اگر کسی چیز سے ایشو ہے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں، سافٹلی بات کریں۔ اگر ایسے ہو جائے، اگر آپ یہ کام ایسے کر لیں، یا مجھے یہ چیز ایسے پسند ہے، اگر یہ بات آپ پیار سے کریں گی نا تو ہو سکتا ہے اگلے بندہ مان بھی جائے۔ اگر آپ یہی بات چیخ کے یا غصے سے کہہ رہی ہیں نا، تو اگلے جو دوسرا بندہ ہوگا اس نے غصہ ہی کرنا ہے، اس نے آپ کے ساتھ پیار نہیں کرنا، اس نے غصے سے کہنا ہے نہیں میں نہیں کرتا، نہیں کرنا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، تو اگلا بندہ ایسے ہی جواب دے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات منوانی ہے تو آپ پیار سے منواؤ، آپ پیار سے کہو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا مجھے یہ کام میں تھک گئی ہوں، یا
میری طبیعت خراب ہے تو پیار سے کہو. یہ نہیں ہے کہ آپ غصہ کرو، چیخو چلاؤ، باہر محلے کے لوگوں کو بھی سناؤ، تو یہ بات بھی غلط ہے. اس طرح بھی آپ کے امپریشن جو ہے نا وہ خراب ہی ہوتا ہے. اگر آپ سچ بھی بول رہی ہیں نا اور وہ غصے سے بول رہی ہیں، اونچی آواز میں بول رہی ہیں، تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اونچا جو بول رہی ہے نا یہ اپنی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کی بات کر رہی ہے. اگر آپ اپنا سچ آہستہ بولیں گی، پیار سے بات کریں گی، تو اگلا بندہ آپ کی بات پہ یقین بھی کرے گا. سمجھدار بہو یہ بھی جانتی ہے کہ اس نے اپنی باؤنڈریز کیسے بنا کے رکھنی ہے، اس نے کس کے ساتھ کس ٹون میں بات کرنی ہے، کس طرح انداز میں بات کرنی ہے، کس کا کتنا خیال رکھنا ہے اور کس کا کتنا خیال نہیں رکھنا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سسر کے سامنے بھی بدتمیزی کریں، آپ اپنی ساس کے سامنے بھی بدتمیزی کریں، ہر بات پہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، کہیں کہ میری کا بات ہی مانی جائے ہر حال میں. تو ایسا نہیں ہوتا، سب آپ کی باتیں نہیں مانی جا سکتی. کوئی ایک آپ اگر 3 باتیں آپ نے کہی ہیں نا اس میں سے آپ کی ایک ہی بات مانی جائے گی. یہ تو پھر ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ہر لڑکی کا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں نہیں مانی جاتی. اگر آپ کہتی ہیں نا کہ میری ہر بات مانی جائے تو یہ بتائیں پہلے کہ کیا آپ کی مائکے میں ہر بات مانی جاتی تھی؟ کوئی بات تو وہاں پہ بھی اگنور ہوتی تھی نا. تو یہی سوچ لیا کریں کہ وہاں اگر ہر بات نہیں مانی جاتی تھی تو یہاں کیسے مانی جائے گی. تو اپنے شوہر کا بھی خیال رکھا کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کہہ رہی ہیں مجھے تو یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو وقت کے ساتھ آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی، ایک دم سے آپ کو ہر چیز نہیں مل سکتی. آپ کا جو حوصلہ ہے نا، جو آپ کا صبر ہے، وہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے. اگر آپ صبر سے رہیں گی، حوصلے سے رہیں گی، صبر کریں گی، ہر بات میں بحث یا بدتمیزی نہیں کریں گی، یا اس بات کو برداشت کریں گی کہ مجھے 1-2 کام زیادہ کرنے پڑ رہے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنی ساس کا، اپنے ساس سسر کا، اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہیں. اگر آپ ہر بات پہ ان کے ساتھ کمپٹیشن کریں گی نا تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سچ یہ ہے کہ دل جیتنے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، سنسیئر ہونا ضروری ہے. آپ کوشش کریں گی کہ میں سب کے ساتھ سنسیئر ہوں، میں سب کا خیال رکھوں، میں سب کے کھانے پینے کا خیال رکھ لوں، اگر کوئی بیمار ہے تو میں اس کا خیال رکھوں. یہ نہیں ہے کہ میں لیٹ اٹھوں اور جا کے اپنی مرضی سے کہوں کہ مجھے تو اتنے بجے ناشتہ چاہیے، یا میں تو گھر پہ 12 بجے ناشتہ کرتی تھی، میں نے یہاں پہ بھی 12 بجے ناشتہ کرنا ہے. تو ایسی یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ اپنی سوچ پیچھے ہی چھوڑ کے آئیں تو اچھا ہے، کیونکہ آگے کوئی بھی 12 بجے نہیں اٹھنے دیتا. کہیں لینڈ لارڈ بھی ہو نا، بہت امیر لوگ بھی ہیں، تو وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 12 بجے اٹھ رہی ہیں. ایک روٹین ہوتی ہے، رات کو ٹائم پہ سوئیں، ٹائم سے اٹھیں، اپنے گھر کا کام کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اگر آپ واقعی ایک سمجھدار عورت ہیں تو آپ یہ نہیں سوچیں گی کہ میں کیسے جیتوں، بلکہ آپ یہ سوچیں گی کہ میں کیسے سمجھوں. کیونکہ جو عورت سمجھنا سیکھ جائے نا وہ خود بخود سب کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.